الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ پچھلی نشست میں ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ رہن کے باب میں حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سنت کا ذکر کیا کہ آقا علیہ السلام نے اپنی چیز گروی رکھ کر کھانا لیا، یہودی سے لیا، اور حضور علیہ السلام نے جب اس کو واپس کر کے اپنی چیز لے لی اور آپ کی زرہ مبارک تو آخری وقت تک ایک یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ اس سے ہم نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ چیز رہن رکھنا، گروی رکھنا اور گروی پر چیز اپنے پاس لینا اور دینا یہ جائز ہے، یہ سنت ہے آقا علیہ السلام کی، بلکہ ضروری ہے فرحان و مقبوضہ کی صورت میں کہ آپ اپنی چیز اس شخص کے پاس رکھ دیں، کوئی چیز جس سے آپ ادھار لے رہے ہیں، تاکہ جب آپ اسے ادھار واپس کریں تو اپنی چیز واپس لے لیں۔ اب یہ بات کی تھی ہم نے سے کہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں۔ اس باب میں چند احادیث ہیں آپ کے سامنے، ان کی روشنی میں اس مسئلے کو ہم حل کرنے کی طرف آتے ہیں۔ امام ابن ماجہ نے یہ روایت کیا اور یہ حدیث پاک ابن ماجہ کے پاس 2440 نمبر پر ہے۔ میں آپ کے سامنے امام ترمذی کے الفاظ پڑھتا ہوں، اور ترمذی کے پاس یہ حدیث پاک 1254 نمبر روایت ہے، اور یہی روایت مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے 6064 نمبر کے ساتھ، یعنی 6064۔ امام ترمذی کے الفاظ پڑھ لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الظہر یرکب اذا کان مرہونا، پیٹھ پر سفر کیا جائے گا، یعنی سواری پر بیٹھا جائے گا اگر وہ گروی رکھی ہوئی ہے، ولبن الدر یشرب اذا کان مرہونا، اور جب گروی رکھی ہوئی ہے کوئی ایسا جانور جو دودھ دیتا ہے تو اس کا دودھ پیا جائے گا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتَهُ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور وہ شخص جو ان پر سواری کرتا ہے اور دودھ پیتا ہے، ان کا نفقہ، ان کا خرچہ، ان کا غلہ اسی کے ذمہ ہے، ان کو کھلائے گا اور پلائے گا وہی۔ امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا 3526 نمبر روایت پر میں 3526، اور امام ابو داؤد نے فرمایا وَهُوَ عِنْدَنَا صَحِيحٌ، ہمارے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا اور فرمایا لا نعرفه الا من حدیث عامر الشعبی عن ابی ہریرہ، کہ ہم اس حدیث کو جو مرفوع جانتے ہیں صرف عامر الشعبی سے جو ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور فرماتے ہیں کہ ایک موقوف روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے جس کو کئی ایک راویوں نے روایت کیا حضرت عامش سے عن ابی صالح عن ابی ہریرہ موقوفاً، اور اس حدیث میں بھی یہی بیان ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الظہر یرکب بنفقۃ اذا کان مرہونا یشرب لبن الدر اذا کان مرہونا، یعنی جب کوئی ایسا جانور جو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اگر وہ سواری والا ہے تو اس پر سواری کی جائے گی، اگر وہ دودھ دینے والا ہے تو اس کا دودھ پیا جائے گا، اگر وہ رہن رکھا ہوا ہے، اگر وہ گروی رکھا ہوا ہے۔ اس حدیث پاک سے امام ترمذی نے اس پر گفتگو کی، علماء میں اختلاف ہوا، آپ نے دونوں کا بیان کیا اسی حدیث کے ضمن میں، یعنی 1254 نمبر حدیث کے ضمن میں آپ نے فرمایا کہ کچھ اہل الحدیث والعمل علی هذا الحدیث عند بعض اہل العلم، بعض اہل علم کے ہاں اس پر عمل ہے، اور یہ امام احمد ہیں، امام اسحاق بن راہویہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ وقال بعض اہل العلم، اور دوسرے بعض اہل علم وہ ہیں جو فرماتے ہیں لیس لہ ان ینتفع من الرہن بشیء، کہ رہن رکھی ہوئی چیز، گروی چیز کی سے نفع اٹھانا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، لیس لہ ان ینتفع، اس شخص کو اس سے نفع نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ جو لوگ منع کرتے ہیں ان کے پاس بہت بڑی دلیل وہی ہے جس میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرض اور ادھار سے نفع اٹھانا، ادھار مال دیا، جو بدلے میں رقم رکھی ہوئی ہے آپ نے، بدلے میں آپ نے جو چیز رہن رکھی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانا سود ہے، اس سے فائدہ اٹھانا، اس سے جلب منفعت کرنا یہ ناجائز ہے، یہ سود کے زمرے میں آئے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ اور جو لوگ اس سے نفع اٹھانے کی اجازت دیتے ہیں وہ اس صورت میں ہے جو حضور علیہ السلام کے یہاں فرمان ہے، آقا نے فرمایا چونکہ وہ اس پر نفقہ کر رہا ہے، اس پر خرچ کر رہا ہے، خرچ کرنے کی صورت میں اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس پر بیٹھے گا، اس سے سواری کرے گا، اسے کھائے گا، اس کا دودھ پیے گا، اب یہاں پر جو اگلی بات ہے ہمارے یہاں جس کی طرف میں لانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ مکان،
جب مکان کسی نے گروی پر رکھا، اس کی بھی یہ ایک صورت ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے مبارک زمانے کی صورت کی یہ جو شکل ہے کہ ایک شخص کو ادھار چاہیے، وہ آپ سے ادھار رقم مانگتا ہے، وہ رقم زیادہ ہے، 20-30 لاکھ روپیہ آپ سے وہ ادھار مانگتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں میں ادھار دے دیتا ہوں، لیکن کوئی چیز میرے پاس ایسی رکھیں کہ مجھے یقین رہے کہ آپ ادھار واپس کر دیں گے، تو وہ اپنی اس چیز کے بدلے میں اتنا سونا چاندی یا کوئی چیز، اپنی گاڑی یا اپنی موٹر سائیکل یا اپنی کوئی ایسی چیز آپ کے پاس رکھوا دیتا ہے کہ میں اتنے دنوں میں لوٹا کے اپنی چیز لے لوں گا۔ یہ امانت کی ہی صورت ہے۔ ایک شخص نے مکان رکھوا دیا، اس کے پاس اپنے کاغذات رکھوا دیے اور مکان کا قبضہ دے دیا، ایسی صورت میں بھی وہ اس کے پاس امانت ہی ہے، چونکہ اس نے اس کو قرض دیا ہے یا ادھار دیا ہے، تو بدلے میں جو چیز اپنے پاس رکھی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر اس سے فائدہ اٹھائے گا تو یہ ربا ہوگا، یہ سود ہوگا، اور اس سے فائدہ اٹھانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ اب جو ہمارے یہاں مکان کا لین دین ہوتا ہے، یہ جو مکان گروی پر لیتے ہیں، آپ نے کئی جگہ پڑھا ہوگا مکان گروی پر بھی مکان دستیاب ہے۔ یہ گروی کیا ہوتی ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے، میں نے اس پر کئی فتاوی جات کو پڑھا، دارالعلوم دیوبند کے فتاوی کو پڑھا، اہل سنت جو بریلوی علماء ان کے فتاوی جات بھی پڑھے، کئی لوگوں کو پڑھا میں نے، وہ اس پر اسی چیز پر ہیں کہ گروی پر جو چیز آپ نے لی ہے آپ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ میرے ذہن میں یہ سوال تھا، جو آج کل لوگ مکان لیتے ہیں وہ تو اسی نیت سے لیتے ہیں کہ میں اسے استعمال کر سکوں۔ اگر وہ اسے استعمال نہیں کر سکتے، اس میں نہیں رہ سکتے، تو ان کو کیا فائدہ ہے اتنی بڑی رقم کسی کو دینے کا؟ وہ تو نہیں دے سکتے، وہ تو اپنے مکان خریدنے کے لیے رقم جوڑ رہے ہیں، تو کسی کو دی تو وہ رقم بھی معلوم نہیں مل سکے یا نہ مل سکے، یا وہ بہت دیر کر دے تو مکان آپ نے ویسے ہی اپنے پاس رکھا۔ اب جب رقم واپس ملے گی تو رقم کے اندر یقیناً ہمارے ہاں پیسہ ڈاؤن ہوتا ہے، اس کی قیمت ڈاؤن ہو چکی ہوگی، مکان اس کو واپس ملے گا، مکان کی قیمت بوسٹ ہو چکی ہوگی، اپریشیٹ ہو چکی ہوگی، مکان مہنگا ہو چکا ہوگا جب واپس ملے گا، اور آپ کی رقم مزید کم ہو چکی ہوگی۔ رقم چونکہ آپ کو پتہ ہے روپے کی طاقت گرتی رہتی ہے آئے روز، تو آپ کے 30 لاکھ جب آپ کو 2 سالوں 3 سالوں میں واپس ملیں تو ممکن ہے ان کی قیمت 25 لاکھ کے برابر بھی نہ رہے۔ تو ایسی صورت میں تو یہ نہیں ہوتا۔ یہ جو لین دین ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ پوری تجارت کی نیت سے ہوتا ہے، دونوں فریق اپنے اپنے نفع کے لیے لیتے ہیں، لہذا یہاں یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ مفتی منہاج القرآن میرے استاد گرامی مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب نے اس بات کو ایڈریس کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ کاروبار ہے، تجارت ہے، اس میں ادھار نہیں ہے۔ اب جب بات ادھار کی ختم ہو گئی تو وہ ساری شرائط ختم ہو گئیں جو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا تھا استعمال کرنا، یا جو ربا کے زمرے میں آنے کا ڈر تھا وہ قرض اور ادھار پر تھا۔ اب جب آپس میں کاروبار کیا تو کاروبار میں شرائط دونوں گروہ آپس میں طے کرتے ہیں جس میں کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کا لا ضرر ولا ضرار۔ یہ فقہ کا اصول ہے کہ نہ اس کو نقصان ہوگا نہ اس کو نقصان ہوگا، ہر نقصان سے بچنے کی کوشش کی جائے گی، رقم دینے والے کو بھی مکان رکھوانے والے کو بھی، اور یہ دونوں نے آپس میں کیا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تفصیل اس کی یہی ہے کہ ایک شخص جس کے پاس رقم ہے لیکن اتنی نہیں کہ مکان خرید سکے، اور دوسرا شخص جو مکان کا مالک ہے اسے ایک رقم چاہیے اپنے کاروبار میں لگانے کے لیے، وہ کسی شخص کو اپنا مکان دیتا ہے، اس سے رقم لے لیتا ہے۔ یہ رقم عام طور پر ایک جو کرائے پر لوگ مکان لیتے ہیں تو 3 کرائے ایڈوانس ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ 20 25 30 کرائے لے لیتا ہے، یا جتنے بھی مکان کی قیمت کے لحاظ سے ہوتے ہیں وہ اتنے کرائے اضافی لے لیتے ہیں، اور مکان اس شخص کے حوالے کر دیتا ہے جس کے پاس مکان نہیں ہے، جو خود کرائے دینے سے تنگ آیا ہوا ہے یا جس کو مکان کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ دونوں لوگ آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، بے شک امیر ہوں دونوں، بے شک غریب ہوں دونوں، لیکن ان دونوں کا آپس کا معاہدہ جائز ہوگا، ویلڈ ہوگا، شریعت کی روشنی میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں اتنی زیادہ رقم ایڈوانس کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں، آپ اسے استعمال کریں، لیکن میں آپ کا مکان استعمال کروں گا، دونوں اس چیز پر راضی ہیں، تو گروی کی یہ صورت نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں آتا، کیونکہ لین دین کرنے والے دونوں نے
آپس میں ایک سودا کیا اور دونوں کا نفع ہے اس میں، کسی کا بھی اس میں نقصان نہیں ہے، جب دونوں طرف نفع ہے تو ایسا عمل کرنا ناجائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر مکان گروی پر دینا یا کوئی ایسی دوسری چیز جو گروی پر دی اس کے بدلے میں رقم لی تو دونوں استعمال کر سکتے ہیں اور دونوں اپنے اپنے وعدے پر پابندی کریں۔ ہاں کچھ شرائط ایسی ہیں جو ان کے معاہدے کو نل اینڈ وائڈ کرتی ہیں، شریعت کے خلاف کوئی شرط نہ ہو، ایسی کوئی چیز رہن نہ رکھی ہو جو شریعت میں جو ناجائز چیز ہے، جو چوری کا مال ہے، جو مثلاً کوئی ایسی چیز جو شریعت میں ممنوع ہے، ایسی کوئی چیز کسی کے پاس نہ رکھوائے۔ باقی کچھ شرائط ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ان کا بیان کر دوں گا، لیکن مجموعی طور پر یہ ایک چیز جو ہمارے یہاں معاشرے میں زیادہ ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ مکان کا لینا اور دینا تو ایسی شکل میں جب تجارت کی صورت ہو تو یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے دونوں کو نفع عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔